بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی 26ویں آیت سے شروع کریں گے اور ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ یعنی کہ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی معمولی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منافقین اور کفار کی ذہنی حالت کو واضح کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی مثال بیان کرتے، جیسے مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان ہوئی ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اتنی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بلند عظمت والا ہے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں بیان کرے؟ اصل میں بات یہ نہیں تھی کہ انہیں مثالیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کا اعتراض صرف اور صرف حق کو جھٹلانے کے لیے تھا۔ مطلب ان کا یہ اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ وہ حق کو سمجھ سکیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اس میں عیب جوئی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ مطلب قرآن پاک میں عیب نکالنا چاہتے تھے وہ۔ اب جس انسان کے دل میں انکار ہو اور عیب جوئی کی نیت ہو، اسے کائنات کی سب سے خوبصورت چیز بھی عیب نظر آنے لگتی ہے، اور پھر وہ اسی میں جو جتنی چاہے خوبصورت مرضی ہو وہ اس میں عیب ڈھونڈنے لگتا ہے، اور وہ صرف ظاہر پر ہی اڑ جاتے ہیں، مگر اس کی گہرائی میں اترنے کی توفیق سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ ہم ابھی پچھلی آیات میں منافقین کی مثالیں پڑھ کر آئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آگ، اندھیرے، بجلی اور کڑک کا ذکر کیا تھا۔ اگر اوپر سے دیکھا جائے تو یہ عام سی معمولی سی مثالیں لگتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بے پناہ حکمت بھری باتیں بیان کی ہیں۔ لیکن جب ہم نے انہیں گہرائی سے سمجھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام سی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ منافقین کے دلوں کے تضادات، ان کے خوف اور ان کی اندرونی حالت کا ایسا سچا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ عقل بھی دنگ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ مثالیں ہمارے ہی اپنے فائدے کے لیے، تاکہ ہم تدبر کریں اور گہرائی میں اتر کر ان سچائیوں کو پہچانیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تکبر، اس جو اعتراض تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی مثالیں ہیں جن کو دینے سے میں بالکل بھی نہیں شرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کی تخلیق اور اس کی مقصدیت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم انسان چیزوں کو ان کے ظاہری حجم سے ناپتے ہیں، یعنی ان کو ظاہر سے بس دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حجم اہم نہیں ہوتا۔ حجم کا مطلب ہوتا ہے سائز، بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت اہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان مثالوں کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا اللہ کی بلند شان سے کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ سمجھانے والے کی شان اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنی گہری حقیقت کو کتنے سادہ اور حیرت انگیز انداز میں سمجھا دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی۔ بظاہر یہ کتنی عام سی مثال لگتی ہے، مکڑی کا جالا، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم جن دنیاوی سہاروں پر اتنا اچھلتے ہیں
وہ اتنے ہی ناپائیدار اور کمزور ہیں کہ زندگی کی ہلکی سی ہوا یا اس کا جھٹکا بھی انہیں سیکنڈ میں تباہ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ بغیر کسی وجہ کے خود بخود ہی بکھر جاتے ہیں، بالکل مکڑی کے جالے کی طرح۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت نکتہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکھی یعنی بعوضۃً ہی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ یعنی عربی زبان میں بعوضۃً یعنی خاص طور پر مچھر کو کہتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں ان کے لیے اور عام انسانوں کی نظر میں سب سے حقیر، معمولی اور چھوٹی چیز مچھر کی ہی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اسی معیار کو سامنے رکھ کر مچھر کے بارے میں بات کی اور فرمایا، جس مچھر کو تم اتنا معمولی سمجھتے ہو میں اس مچھر کی مثال دینے سے بھی، بلکہ مچھر کیا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال دینے سے بالکل بھی نہیں شرماتا، کیونکہ ہم اوپر اللہ کی شان کا معیار سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک مچھر جسے ہم بہت ہی معمولی تنگ کرنے والا کیڑا سمجھ کر مار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم آج کی سائنس سے اسے غور کر کے دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ معمولی سی چیز بھی اللہ کی کارکردگی کا شاہکار ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی گہرائی رکھی ہے کہ بندہ حیران ہو جائے۔ مچھر جتنا چھوٹا ہے نا، اس کے اندر کا نظام اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ ایک مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں، اس کے چھوٹے سے کے اندر ایک نہیں بلکہ 3 دل دھڑکتے ہیں۔ جب ایک مچھر انسان کو کاٹتا ہے تو وہ باقاعدہ 6 چاقو جیسے اوزاروں سے اس کی جلد کو کاٹتا ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا مادہ موجود ہوتا ہے جو اس جگہ کو سن کر دیتا ہے پہلے، تاکہ انسان کو محسوس ہی نہ ہو۔ یہی نہیں، اس کے پاس خون کو پتلا کرنے والا کیمیکل ہوتا ہے تاکہ خون جمے بغیر اس کی باریک نالی میں آسانی سے چڑھ سکے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات کہ انسان کا خون جو ہے وہ نجس ہے، لیکن جب وہ مچھر کے اندر منتقل ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر غور کیا جائے تو ہمارے دینی احکامات میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اگر انسانی خون لگا ہوا ہے تو وہ نجس ہے، آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر وہی مچھر کا خون ہے تو وہ پاک ہوگا۔ اور بہت انٹرسٹنگ بات کہ مچھر جو ہے انسان کو اندھیرے میں روشنی سے نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کے جسم سے نکلنے والی حرارت کو محسوس کر کر وہ انسان تک پہنچتا ہے۔ مطلب اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ چھوٹی مثالیں نہیں ہیں، بہت بڑی مثالیں اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہے۔ اب آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے بڑا قانون ہدایت بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے گا اس کو وہی ملے گا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود نہیں دیا کہ میں نے اس کو ہدایت دی، اس کو گمراہی کی، نہیں، بلکہ انسان کا اپنا عمل ہے جس نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہے، مطلب قرآن پاک بھی ایک ہے، اس میں آیت بھی ایک ہی ہے، لیکن اس آیت کے جو اثرات ہیں وہ الگ الگ دلوں پر الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے جن کے دلوں میں سچائی کی تڑپ ہوتی ہے وہ کسی معمولی چیز کی مثال سن کر اس کے ظاہری سائز کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ کائنات کی گہرائی میں اتر کر الہی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ وہ تڑپ کر پکار اٹھتے ہیں کہ یا رب یہ تیری ہی طرف سے حق ہے، اور یوں ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی کفر اور ضد کا چشمہ پہن رکھا ہے اور وہ گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلا ایسی معمولی سی چیز کی مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ چونکہ وہ صرف عیب نکالنے کے لیے سنتے ہیں، اس لیے جو آگے بیان بھی ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اسی مثال سے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی گمراہی کو مسلط نہیں کر دیتا، بلکہ یہ لوگ اللہ کی مثالوں کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنی ہی ضد، مسلسل نافرمانی اور دل کی جو
کجی ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ٹیڑھا پن ہے اس کی وجہ سے گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ اور جو ہدایت کا سچا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک معمولی سی مخلوق کی مثال سے بھی عرش والے کی معرفت عطا کر دیتا ہے، اور جو نافرمانی پر اڑا رہے وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی اندھا ہی رہتا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، 27ویں آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی تفصیل بتائی ہے۔ اوپر 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہوں۔ اب ان نافرمانوں کی تفصیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 بڑی نشانیاں اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد، مضبوط باندھنے کے بعد، اور جس رابطے اور رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو وہ کس طرح قدم با قدم زوال کی طرف جاتا ہے۔ اب ان تینوں کڑیوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی نشانی کہ اللہ کے عہد کو توڑنا، یہ انسان کے زوال کی پہلی سیڑھی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتا ہے۔ اب یہ عہد 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ پہلا عہد الست، یعنی کہ ازلی وعدہ، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سب کی روحوں نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ قرآن کے مطابق جب اللہ نے تمام روحوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عہد ہماری فطرت میں چھپا ہوا ہے، اس لیے جب انسان سخت سے سخت مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کا دل خود بخود ہی ایک غائب اور طاقتور ہستی کو پکار اٹھتا ہے، اور نافرمان لوگ اس فطری عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اب دوسرا جو ہے وہ عقل اور ایمان کا عہد، یعنی اللہ نے انسان کو عقل اور ضمیر دیا جو گواہی دیتا ہے کہ رب نے ہمیں زندگی اور نعمتیں دی ہیں، بندگی اسی کی کرنی چاہیے۔ یعنی عقل کا عہد یہ ہے کہ ہماری عقل، انسان کی عقل یہی کہتی ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے، جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا، سب کچھ کیا، اسی کی بات ماننی چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، تو یہ ایک زبان نہیں بلکہ دل سے کیا گیا عہد ہوتا ہے۔ اور تیسرا عہد مسلمانوں کا، جو زبان سے کلمہ پڑھ کر پختہ عہد کر لیتا ہے کہ اب میری زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ عہد تمام لوگوں سے لیا گیا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا۔ ایک وہ جس کو شاید غیر مسلم نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا، اور دوسرا جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ انتظام کیا، تو ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ تو انسان کی تو عقل ہی یہی کہتی ہے، یعنی یہ عہد ہماری فطرت میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے جب اب انسان نے عہد توڑا تو اس نے اپنی فطرت کا ہی انکار کیا۔ اس کے بعد دوسری نشانی آتی ہے رشتوں کا کاٹنا، یعنی قطع تعلقی۔ جب انسان اللہ سے اپنا عہد توڑ دیتا ہے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بات پہ اللہ سے خوف نہیں ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور جب انسان کے دل سے خوف خدا ہی نکل جائے تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور انسانوں کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی وہ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس میں قطع کا مطلب ہے کسی جڑی ہوئی چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے زبردستی کاٹ کر الگ کر دینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود رشتہ کاٹنے والوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی جو اپنی انا، تکبر اور بدگمانی کی وجہ سے خود آگے بڑھ کر ان خونی رشتوں کو کاٹ پھینکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ انسان کا اپنا اختیاری عمل ہے جس کا حساب اس سے ہوگا۔
آج کی جدید سائنس اس بات پر حیران ہے کہ جو لوگ، اور وہ اس بات پر ایگری کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے خاندان اور قریبی لوگوں سے جڑے رہتے ہیں ان کا مدافعت کا نظام یعنی اس کا امیونی سسٹم بہت ہی مضبوط ہوتا ہے اور ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے۔ اب جب کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ نافرمان کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ رشتوں کا یہ نیٹ ورک زمین پر امن کا نیٹ ورک ہے۔ جیسے ہی تم تار کو کاٹو گے تمہارا اللہ سے کنیکشن بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی تمہارا دلی سکون کٹ جائے گا اور تم کائنات میں بالکل تنہا ہو کر رہ جاؤ گے۔ اب تیسری نشانی، زمین میں فساد پھیلانا، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب ایک انسان نہ اللہ کا وفادار رہے اور نہ ہی بندوں کا، تو پھر اس کا اگلا قدم لازمی طور پر معاشرے اور زمین میں فساد پھیلانا ہی ہوتا ہے۔ یعنی فساد خود بخود پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور رشتوں کو کاٹنے کا کڑوا پھل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فساد کا مطلب صرف جنگ و جدول ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو زمین کے امن، سکون، اخلاقیات اور فطری نظام کو برباد کرے وہ فساد ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کا امن برباد کرتے ہیں اور اپنی ترقی اور نعروں کے پیچھے اپنے فساد کو چھپاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال آج امریکہ ہے۔ لیکن اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے نا، اور ان کے کاموں کے برے نتائج کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اصل فسادی یہی لوگ ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا، اولئک هم الخاسرون، یعنی بظاہر فساد مچانے والے، سودے بازی کرنے والے اور رشتے توڑنے والے دنیا میں بہت زیادہ چلاک اور کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کامیابی عارضی ہے، اصل میں یہی لوگ سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ان کا حقیقی خسارہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا، وہ دنیا میں دلی سکون اور اطمینان قلب سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا خسارہ، معاشرے اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا، آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے سے محروم ہو کر ہمیشہ کے خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر لفظ ایک سیکوینس کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں نافرمانوں کے بارے میں کی جا رہی ہیں، کافروں کے بارے میں کی جا رہی ہیں، آیات بیان۔ اب اگر اگلی آیت میں دیکھا جائے، آیت نمبر 28 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو بہت ہی خوبصورت اور دل دہلا دینے والے انداز میں مخاطب کر کے فرمایا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم اللہ کے ساتھ کفر کس طرح سے کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے سوال کیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، یعنی تم کس طرح سے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کس طرح سے کفر کر سکتے ہو، کس طرح سے سرکشی کر سکتے ہو؟ جب انسان، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان میں تھوڑی سی طاقت، عقل یا مال آ جاتا ہے، وہ پا لیتا ہے ان سب چیزوں کو، تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصلی اوقات بتائی ہے کہ تمہارا وجود کیا ہے، تم جو میرا انکار کر رہے ہو، تم جو کفر کر رہے ہو، تو تمہاری اصل اوقات کیا ہے، تمہارا وجود کیا ہے، تم کون ہو اور تمہارا انجام کیا ہے، تم نے بننا کیا ہے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل پہچان کروانے کے لیے اس کے پورے وجود کو 4 مراحل میں سمیٹ دیا۔ پہلا مرحلہ، عدم سے وجود کا سفر،
یعنی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے انسان ذرا اپنی تاریخ پر غور کر، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، بالکل بے جان، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، نشان نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، تم مٹی کے بے جان ذرات کی شکل میں زمین میں بکھرے ہوئے تھے۔ یا دوسرا، ماں کے پیٹ میں جانے سے پہلے ایک مردہ نطفے کا قطرہ تھے جس میں کوئی حرکت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شعور تھا، تمہاری اصل یہ تھی۔ پھر دوسرے مرحلے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، حیات بخشی، یعنی تم بے جانی کی حالت میں تھے، تمہارے رب نے تم پر رحمت کی، اس نے اس بے جان مادے میں روح پھونکی، تمہیں دھڑکتا ہوا دل، دیکھنے والی آنکھیں، کائنات کے قوانین کو سمجھنے والی شاندار عقل عطا کی۔ وہ مٹی جو کل تک پیروں تلے روندی جا رہی تھی، آج وہ اشرف المخلوقات بن کر زمین پر خلافت کے فیصلے کر رہی ہے۔ یہ زندگی، یہ سانسیں صرف اور صرف اس ایک خالق کا ادھار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسی مرحلے پر آ کر مجھ سے کفر کر رہے ہو نا، یہی ہے نا وہ مرحلہ جہاں پر تم نے انکار کیا، تو پھر جان لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تیسرا مرحلہ یعنی واپسی کا بلاوا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، مطلب دوبارہ مردہ کر دے گا، یعنی ایک دن تمہاری سانسیں روک دی جائیں گی، تمہارا یہ جسم بالکل جس مٹی کا تھا اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا اور دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ پھر چوتھا مرحلہ آئے گا ثم یحییکم، یعنی وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ حیات بخشے گا، یعنی یہ اس سفر کا سب سے سچا اور آخری مرحلہ ہے۔ دنیا کا فاسق اور منکر انسان سمجھتا ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو ہستی تمہیں پہلی بار مٹی سے اٹھا کر جیتا جاگتا انسان بنا سکتی ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی مٹی پر نکالنے سے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ پھر ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ۔ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے بعد تم سب کو اس رب کے حضور پیش ہونا ہوگا جو تمہاری اس عقل، اختیارات اور پوری قوت اور پوری جو زندگی تم نے گزاری ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ تم کس طرح سے میرا انکار کر سکتے ہو، کہ جب کہ تمہارا ماضی، تمہارا حال، تمہارا مستقبل میرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ جو بیچ کا تھوڑا سا دنیاوی وقت ہے جو تمہیں صرف ایک امتحان کے لیے ملا ہے، تو تم اس میں اپنے مالک سے بے وفائی اور نافرمانی کرنے کی جرات کس طرح سے کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 29ویں آیت میں اور زیادہ گہرائی میں اترتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی دینے کے بعد میں نے تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ تمہارے لیے یہ پوری کائنات سجا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی وہی تو ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 عظیم باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلے خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ذرا اللہ کے ان الفاظ پر غور کیجیے۔ خَلَقَ لَكُم یعنی اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہاں کائنات کا مالک انسان کو اس کا اصل مرتبہ بتا رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ دریا ہوں، پہاڑ ہوں، ہوا کے تھپیڑے ہوں، سمندر کے خزانے ہوں یا مٹی سے اگنے والی نباتات ہوں، یہ سب کی سب چیزیں میں نے انسان کے خادم بنائی ہیں۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ اب یہاں پر ایک گہرا نکتہ چھپا ہوا ہے کہ اگر صرف بندگی اور تسبیح مقصود تھی تو فرشتے بھی تو وہ کام کر رہے تھے جن کے پاس نافرمانی کا اختیار ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، جذبات اور یہ سب دے کر اور سب سے بڑھ کر اختیار دے کر پیدا کیا۔ تو اللہ کو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو وہ بندگی مطلوب تھی جو مجبوری کی نہیں ہو بلکہ محبت اور قربانی کی ہو۔
ایسی اختیاری بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کا ملازم بنا دیا، انسان کے تابع کر دیا، تاکہ انسان اپنی مادی ضرورتوں سے بے فکر ہو کر اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے رب کے سامنے خالصتاً طریقے سے جھک سکے۔ یعنی جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو سوچو تم کس کے لیے ہو؟ تم صرف اپنے خالق کے لیے ہو۔ پھر فرمایا ثم استویٰ الی السماء فسویہن سبع السماوات، یعنی زمین کا بچھانے اور انسان کے لیے زندگی کا سارا سامان فراہم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آسمان، جس کا مطلب ہے بلندی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے خلا کے اس لامتناہی پھیلاؤ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے فسویہن، یعنی انتہائی درست توازن، خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ 7 آسمانوں کی شکل میں ترتیب دیا۔ اب یہ 7 آسمان کائنات کا وہ غیبی اور انتظامی نظام ہے جہاں تک انسان کی دوربینیوں کی رسائی بھی نہیں ہے۔ سائنس آج جہاں تک دیکھ سکتی ہے وہ تو صرف پہلا ہی آسمان ہے جسے ستاروں کے چراغوں سے سجایا گیا ہے۔ اس کے اوپر اور بھی عظمت اور قدرتی کی 6 تہیں موجود ہیں۔ اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ تمہاری بندگی کی قیمت میرے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ میں نے تمہارے سر پر 7 آسمانوں کا یہ عظیم الشان اور محفوظ محل سجا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت العلیم پر کیا ہے۔ وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا، یعنی جس رب نے زمین کی ذرات سے لے کر 7 آسمانوں کا اتنا پیچیدہ اور وسیع نظام بنایا اور چلایا ہے، وہ کائنات کے ایک ایک قانون سے بھی باخبر ہے۔ اور اے انسان، وہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والے دلوں کے وسوسے، تمہاری نیتوں اور تمہاری محبتوں سے بھی پوری طرح سے واقف ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جو رب ہمارے وجود کو عدم سے زندگی بخشے، جو نیچے زمین کے سارے خزانے ہماری جھولی میں ڈال دے، اور جو 7 آسمانوں کا سائبان ہمارے اوپر تان دے، تو کیا اس کے بعد بھی ہمارے پاس اپنے اس مہربان مالک کی نافرمانی کرنے، اس سے بے وفائی کرنے یا اس کے احکامات کے سامنے سرکشی کرنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اب اگلی آیت جو آخری 30ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی طرف بڑھتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ اب اس آیت پر یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا اعلان اور وہ یادگار مکالمہ ہوا جس سے ہماری تخلیق یعنی انسانوں کی تخلیق کا اصل راز کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت پر ذرا گہرائی سے غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے واضح اور ظاہری چیزیں صرف دیکھی جو انہیں اس کے مادی وجود سے نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مخلوق مٹی سے بن رہی ہے، اس کے اندر بھوک، پیاس، غصہ اور مادی ضرورتیں بھی رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے محدود شعور اور اس کے مشاہدے سے یہ اندازہ لگایا کہ جب خواہشات والی مخلوق کو زمین پر اختیار ملے گا تو وہ وسائل کے لیے لڑیں گے بھی، امن بھی برباد ہوگا، خون بھی بہے گا۔ تو فرشتوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ اگر مقصد صرف عبادت اور تیری پاکیزگی بیان کرنا ہے تو اس کے لیے ہم دن رات موجود ہیں، ہم سے تو کبھی کوئی نافرمانی بھی نہیں ہوتی۔ چونکہ تو نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اسے خلیفہ بنایا اور تو خلیفہ کو تم نے اختیارات بھی دیے ہیں، تو کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ اب فرشتوں کا علم چونکہ محدود تھا تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چھپا کے رکھی تھی۔ فرشتوں کے پاس وہ شعور اور وہ عقل نہیں تھی جو یہ دیکھ پاتی کہ اختیار ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت
کرنا کتنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ فرشتوں کی عبادت تو ان کی جبلت ہے، یعنی وہ مجبور ہیں کہ سجدے میں رہیں کیونکہ ان کے پاس گناہ کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس بھوک بھی ہے، شہوت بھی ہے، غصہ بھی ہے، گناہ کرنے کا پورا اختیار بھی ہے۔ وہ چاہے تو نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گناہوں کے طوفان کے درمیان تمام مادی خواہشات کو کچل کر رو کر صرف اپنے رب کی محبت میں سجدے کرتا ہے اور اپنے رب کے ہی سامنے گرتا ہے، تو اس کی یہ اختیاری بندگی کائنات کی سب سے قیمتی چیز بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس ظاہری خدشے کا ایک ایسا لازوال جواب دیا جو انسان کا اصل فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اے فرشتوں، تم صرف انسان کی کمزوریاں دیکھ رہی ہو، لیکن میں اس کا وہ نور دیکھ رہا ہوں جو میں نے اس کے خمیر میں الہام کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس مٹی کے ڈھانچے میں سے ایسے بندے بھی نکلیں گے جو دنیا کی ہر طاقت کو ٹھکرا کر میرے عشق میں سولی پر بھی چڑھ جائیں گے، جو اپنی جانیں میرے راستے میں قربان کریں گے۔ اپنے اخلاق کی بنیاد پر تم فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ تو ذرا سوچیں، جب کائنات کی سب سے معصوم مخلوق فرشتے ہمارے مادی جسم کو دیکھ کر ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کر رہی تھی کہ ہم تو صرف خون ریزی کرنے والے ہیں، تو اس وقت کائنات کے مالک نے فرشتوں کے سامنے ہمارا دفاع کیا تھا اور ہمارے اوپر بھروسہ ظاہر کیا تھا۔ آج ہمیں اپنے گروبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے رب کی محبت میں اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کر کے اس کے عثمان کو پورا کر رہے ہیں، یا وہی ظلم اور فساد کر کے فرشتوں کی بات کو سچ ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص مطیع اور فرما بردار بنائے۔ آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔